معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرسوں امجد اسلام امجد اور آج ضیاء محی الدین صاحب جیسے بھی مرحوم ہو گئے، یعنی کہ آرٹ، کلچر اور ادب میں تہذیب کے ادوار نہیں بلکہ تہذیب کا وہ پورا دور ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، جب کامیڈی کے نام پر اور ہیومر کے نام پر لچرپن، سیاسی کیچڑ اور باہر کی بیرونی ایجنسیوں کے پے رول پر بیٹھ کر وہ لوگ جو لوگوں کو بہت عزیز ہوتے تھے، اب میں ہیومرسٹ پر اگر آتی ہوں تو ابن انشا ہیں، کرنل محمد خان ہیں، بریگیڈیئر صدیق سالک ہیں، شفیق احمد ہیں، کس کس کا نام لوں، معین اختر۔ ضیاء محی الدین صاحب اسٹیج کرافٹ کے اتنے بڑے آدمی تھے، بانیوں میں سے ہیں۔ جب ہم پی ٹی وی میں، ہم نے اسکول میں ہم تھے، ہمیں مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ اسٹیج کرافٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے جیسے اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، اسٹیج تھیٹر ہوتا ہے، اسی طرح کی یہ چیز ہوگی۔ بے شک ضیاء محی الدین مرحوم کہتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ان کو مرحوم کہنے کو، انہوں نے بہت تھیٹر اور بہت فلم اور پوری ورلڈ میں دھوم بٹھا دی تھی، اپنی دھاک بٹھا دی تھی، لارنس آف عربیہ سے لے کر اور تھیٹر کی دنیا میں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا، ہم صرف ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے تھے، ہم ٹی وی کے کوئز شو دیکھتے تھے اور ہم ٹی وی کے میوزک پروگرام دیکھتے تھے۔ اسٹیج کرافٹ کیا ہوتا ہے، اس کو اگر صحیح معنوں میں کسی نے متعارف کروایا تو وہ تھے ضیاء محی الدین، اور اتنی خوبصورتی سے۔ اول تو خود پی ٹی وی ایک بہت ہی ڈومیسٹک اور گورنمنٹ کنٹرول میڈیا ہونے کے باوجود اس کی اپنی پالیسیز تھیں اور وہ ان کی اپنی پالیسیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ضیاء محی الدین شو، ان کا نام ہی ضیاء محی الدین شو پڑ گیا تھا، جہاں بھی وہ جاتے لوگ کہتے دیکھو ضیاء محی الدین شو آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی شناخت اپنی پریزنٹیشن سے کروا لیں۔ معین اختر کو پہلی مرتبہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اپنے شو ضیاء محی الدین شو میں۔ مشتاق احمد یوسفی جو چھپے ہوئے تھے عام لوگوں سے، وہ بہت بڑے ادیب مزاح نگار تھے لیکن صرف پڑھے لکھے ادبی لوگوں کے درمیان اور محفلوں کی حد تک، ان کو پہلی مرتبہ اسٹیج پر بلا کر ضیاء محی الدین صاحب نے یہ بتایا کہ دیکھو کامیڈی اور ہیومر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کہانی شروع ہوئی، سفر شروع ہوا ضیاء محی الدین صاحب کا۔ اس کے بعد پی آئی اے آرٹس اکیڈمی انہوں نے کھولی اور اس کے حوالے سے جو بعد میں ان کی بیگم بنی ناہید صدیقی صاحبہ، وہ کتھک کا ایک پورا کلاسیکل جو ایرا ہے ہمارے یہاں پی ٹی وی کا، ویسا اب کچھ نظر نہیں آتا ہمیں۔ اس کے بعد چلے گئے واپس، غالباً انگلینڈ چلے گئے تھے، اور پھر دوران میں کہیں نہیں کہیں نظر پڑتی تھی ان کے۔ پھر انہوں نے پاکستان واپس آ کر جو ہے اپنا ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے سے بہترین آرٹسٹ، بہترین ڈرامہ لکھنا سکھایا، کیسے لکھا جاتا ہے ڈرامہ، اسکرپٹنگ کیا ہوتی ہے، اداکاری کیا ہوتی ہے، اور اسٹیج پریزنٹیشن کیا چیز ہے۔ تو ان سب کو متعارف کرانے والے ضیاء محی الدین نے کبھی اسٹیج پرفارمر کی حیثیت سے ایک انگلی نہیں کوئی اٹھا سکتا کہ انہوں نے گندی سیاست اور گندے سیاستدانوں کے ہاتھوں بک کر ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہو، کبھی بھی نہیں۔ ان سے پہلے والے جو لوگ تھے اسٹیج کرافٹ میں تو خیر وہ بانی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم ہیومر کی اگر بات کریں تو بڑے بڑے ہیومرسٹ ہمارے پاس تھے، لیکن کسی نے اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے اور پیسے کے لیے نہ خود کو بیچا، نہ اپنے ضمیر کو بیچا،
جس میں مزاح نگار شاعر ہیں ضمیر جعفری صاحب ہیں، سید محمد جعفری ہیں، اور دلاور فگار ہیں، عنایت اللہ خان ہیں، بڑے بڑے نام ہیں مزاحیہ شاعری کرنے والوں کے، لیکن تہذیب کا دامن کسی نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اینٹی اسٹیٹ بیانات کو چاہے نثر میں بیان کریں چاہے آپ شاعری میں بیان کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نیت تو آپ کی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، مگر اس وقت میں اور آج کے وقت میں فرق یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ اگر کوئی ایسی چیز کہیں سے ہوتی تھی تو لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، سامعین اور ناظرین کی طرف سے احتجاج آتا تھا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کالموں کے ذریعے، ایڈیٹوریلز کے ذریعے۔ لیکن یہ عجیب زمانہ ہے، لوگ ہر چیز کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج آ کر علاج کرے ان مزاح نگاروں کا بھی، ان سو کالڈ ہیومرسٹ ٹائپ لوگوں کا بھی۔ ابھی ہم آگے پروگرام کریں گے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے اور کس حد تک یہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، ان کی جرتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، اس پر ہم پروگرام کریں گے۔ آج چینل M5 جناب ضیاء محی الدین صاحب، ان کی اہلیہ عذرا محی الدین، ان کی بیٹی، ان کے اور بچے جو ہیں، ان سب سے، ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہے اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے خاندان کے لیے نقصان نہیں ہے ان کا جانا، یہ ایک پورے دور، پوری تہذیب کا نقصان ہوا ہے، پورے تہذیبی دور کا۔ پورے پرفارمنگ آرٹ کے دور میں ضیاء محی الدین جیسے لوگ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ پروردگار ہم پر رحم کرے، چونکہ ہمارا جو ادیب ہے، جو ہمارا شاعر ہے، جو ہمارا مزاح نگار ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے راستے کا تعین کرتا ہے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ کس حد تک جرتیں بڑھ چکی ہیں، مزاح اور کلچر کی آرٹ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا